تو بتلانا یہ تھا کہ یہ دعا جو ہے یہ معمولی چیز نہیں. اس وقت جبکہ کوئی وسیلہ نظر نہیں آ رہا، کوئی سبب نظر نہیں آ رہا، ہر طرح کے وسائل منقطع ہیں اور فرعون کا جبر و ظلم جاری ہے، اس وقت میں اس کا وظیفہ بنا لیا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین. اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے اپنی رحمت اور قدرت کا اتنا بڑا معجزہ دیا. تو یہ دعا ایسی بتائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو یہ واقعات بتاتے ہیں نا، بار بار موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، مختلف پیغمبروں کا آ رہا ہے، اور اس کے اندر جو واقعات پیش آئے ہیں ان کی تفصیل بتائی جا رہی ہے. یہ محض کوئی تاریخ بتانے کے لیے نہیں، قصہ کہانی کہنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے تاکہ اس سے ہمیں سبق ملے. تو سبق یہ ملا کہ جب انسان کے ظاہری اسباب کے لحاظ سے انسان ہر طرح مجبور ہو جائے، کوئی راستہ اس کو نظر نہ آ رہا، تو واحد علاج یہ ہے کہ اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرو اور اس سے مانگو، مانگتے رہو مانگتے رہو مانگتے رہو، مانگنے کو اپنا وظیفہ بنا لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے راستہ کھول دیں گے. اب دیکھو اس وقت ہماری حالت بھی ایسی ہے، اگر دیکھا جائے تو پورے عالم اسلام تقریباً اسی آزمائش میں ہے جس آزمائش میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی. اس وقت مقابلے میں فرعون تھا، ظلم کرنے والا وہ تھا، اور اسی کے ظلم و ستم میں بنی اسرائیل پسے ہوئے تھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا. آج اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں، عالم اسلام کے حالات، اپنے ملک ہی پر نہیں، ملک سے باہر مصر میں کیا ہو رہا ہے، شام میں کیا ہو رہا ہے، لیبیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جتنا عالم اسلام ہے وہ سارا کا سارا اس عظیم فتنے میں مبتلا ہے. کیا مبتلا ہے کہ جو کافر طاقتیں ہیں، غیر مسلم طاقتیں ہیں، وہ چاہے یہودیوں کی ہو یا عیسائیوں کی ہو یا دہریوں کی ہو، وہ سارے عالم پر ایک ان کا غلبہ ہے، اور وہ صرف براہ راست ظلم کرنے کے بجائے ریاستوں سے اور ملکوں سے کھیل رہے ہیں. ہمارے ہاں عالم اسلام میں جو حکومتیں آتی ہیں وہ انہی کے چشم ابرو کے اشارے پر آتی ہیں اور انہی کے مقاصد کو پورا کرتی ہیں. جو ان مقاصد کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے اس کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. کبھی بہت سی جگہوں پر تو براہ راست جنگ کے ذریعے حملہ ہے، جیسے فلسطین میں کہ یہودی ہر وقت مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور کہیں دوسرے حربوں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب دوسروں کو اپنا اقتصادیات میں، مالیات میں اپنا غلام بنایا ہوا ہے. کوئی ملک ان کی دسترس سے باہر نہیں ہے، اور وہ جو چاہتے ہیں وہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ کرتے ہیں. انتخابات بھی ہوتے ہیں بظاہر دیکھنے کو عالم اسلام کے اندر، لیکن حقیقت میں پیچھے جو قوتیں کار فرما ہیں وہ ان ظالم قوموں کی ہیں. ہر انسان سمجھتا ہے کہ بھئی جو کچھ ہو رہا ہے وہ امریکہ کے کہنے پر ہو رہا ہے اس کے. تو یہ حالت ہماری جو ہے، بظاہر ہم آزاد ہیں، یعنی
ریاستیں مسلمانوں کی آزاد ہیں بظاہر، وہ کسی کے زیر نگی نہیں ہیں، لیکن حقیقت میں غلامی کا طوق ان کے گردنوں میں پڑا ہوا ہے، یا سیاسی غلامی کا یا اقتصادی غلامی کا طوق ہمارے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اپنے صبح کی شام کی زندگی میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے وہ کروڑوں کا مقروض ہے ان قوموں کا، اور اس سے نکلنے کا راستہ آسان نہیں معلوم ہوتا۔ اب بیچارے عوام کیا کریں؟ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہی ہے، ان کو پتا ہے کہ ہمارے اوپر یہ غیر ملکی طاقتیں ہمارے اوپر حکمران ہیں، وہ بیچارے کیا کریں؟ تو اس میں افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اوپر باتیں تو بہت کرتے ہیں، تبصرے بھی بہت کرتے ہیں، لوگوں کے اخبارات میں تبصرے بھی آ رہے ہیں، تقریریں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ افسوس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، لیکن جو اصل کرنے کا کام ہے وہ اس کی طرف ہم متوجہ نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنے پروردگار کو پکار، یا اللہ ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، یا اللہ ہمیں سے نجات دے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ ارے اللہ میاں کو پکارو جو ان ساری طاقتوں کا سے بڑھ کر طاقتور ہے، اس کو پکارو، اس کی طرف متوجہ ہو، اس کی نافرمانی چھوڑو، اس کے حکم پر عمل کرو، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور یہ کہتے رہو کہتے رہو کہتے رہو، اس کو وظیفہ بناؤ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ یہ تمہاری زبان پر چڑھا ہوا ہو، یہ پڑھی ہوئی ہو یہ دعا۔ تو اگر بندہ اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہم آج اور سب کچھ کرتے ہیں لیکن اپنے رب کو اس طرح پکارتے نہیں جیسے پکارنا چاہیے، جیسے اس کا وظیفہ بنانا چاہیے۔ اگر ہر فرد، ہمارے ملت کا ہر فرد وہ اپنے اللہ کو پکارے، نافرمانی چھوڑے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، تو ممکن نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول نہ کرے۔